اب یہاں تک بات کرنے کے بعد میں بہت اہم موڑ پر آپ کو لے کر آ گیا ہوں، اور یہ بات میں تو کہتا ہوں کہ اس کو حفظ کر لیں، جو اگلی بات میں بتانے والا ہوں لکھ لیں، اس کو حفظ کر لیں، اتنی اہم بات ہے جو میں آگے آپ کو قرآن سے بتانے جا رہا ہوں۔ اور وہ پھر میں شبہ کا دوبارہ اظہار کرتا ہوں کہ شبہ یہ تھا جس کی میں کلیئر کر رہا ہوں، جس کو کہ جی لوگوں نے صالحین سے عقیدتیں کی، محبتیں کی، اور ان محبتوں کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے ان کو خدا بنا لیا۔ اب اس شبہ کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ جو کھیل ہوا ہے دین کی تبدیلی کا، یہ محبتوں عقیدتوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ جنوں اور شیاطین کا نتیجہ ہے کہ جو انہوں نے کاہنوں کے اندر آ کر، یہ کاہنوں نے سارا کام خراب کیا اور ادھر بتوں میں جا کر کیا، یعنی یہ کام شیاطین کا ہے، مسلمانوں کی محبت کا نتیجہ نہیں ہے۔ اب مشرکوں کی زبانی میں آپ کو قرآن کریم کی آیت پڑھ کر سناتا ہوں کہ ان کو دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ ہمارے دوست تو اس بات کرنے میں ذرا بھی تأمل نہیں کرتے، ذرا بھی دیر نہیں لگاتے کہ نہیں جی یہ محبتوں کا کھیل تھا سارا، یہ عقیدت تھی ساری۔ اب سنیے وہ کیا کہتے ہیں اور وہ کس طرح سے یہ کہتے تھے، لکھ لیں، حفظ کر لیں اس آیت کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آراف کی 28 آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، جب وہ بے حیائی اور برے کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ہم نے ان برے کاموں کو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا بھی یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اس کی دلیل یہ دی کہ ہمارے غلط کام کرنے کی وجہ ہمارے باپ دادا ہیں۔ دوسری دلیل سنیے، واللہ امرنا بہا، واللہ امرنا بہا، واللہ امرنا بہا۔ وہ کہتے ہیں یہ برے کام کرنے کا، کفر کرنے کا، شرک کرنے کا، جتنے ہم برے کام کرتے ہیں ان کے کرنے کا خود اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب میں ان دوستوں سے پوچھتا ہوں جو دن رات اس کا رٹ لگا کر مسلمانوں کو مشرک ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ محبت اور عقیدت کا نتیجہ ہے، یہ دیکھیے محبت اور عقیدت کا نتیجہ ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمارے باپ دادا یہ کرتے آ رہے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس کو امر ربی سمجھ کر کر رہے تھے، محبت کا نتیجہ نہیں تھا۔ آگے بھی میں آیات قرآن کی پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں اور پھر پتہ چلے گا کہ کیا یہ محبت کا نتیجہ تھا جو وہ کر رہے تھے؟ نہیں، یہ اس کو امر ربی سمجھ کر کر رہے تھے۔ اب امر ربی وہ کیسے ہو گیا؟ اس بات پر جو میں نے پیچھے سے کہا ہے، اگر آپ ساتھ چل رہے ہیں تو آپ یہ نتیجہ نکال لیں گے کہ ان کے جو کاہن تھے جو ان کو انفارمیشن جنات لا کر دیتے تھے، وہ بدبخت یہ کہتے ہوں گے نعوذ باللہ کہ یہ انفارمیشن ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ کہتے ہوں گے نہیں، کہتے تھے۔ آگے میں وہ آیات آپ کو پڑھ کر سنانے لگا ہوں۔ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انفارمیشن دی ہے اور یہ اللہ کے حکم سے سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ان کا کہنا تھا، اس وجہ سے وہ سارا یہ کھیل رچا رہے تھے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام سے قبل کاہنوں نے دین کی بربادی کی، کاہنوں نے اس کے اندر تغیر کیا، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ عرب کے اندر عمر بن لہی خزائی جو تھا، خزائی قبیلے کا، وہ بہت بڑا کاہن تھا۔ اس کاہن کے وجہ سے انہوں نے مشرکین مکہ نے اس کی بات مانی، جنات بتوں کے اندر بولے، یہ اس کے اسباب تھے، یہ اس کی وجوہات تھی، نہ کہ وہ شبہ جو ہمارے دلوں میں ڈال کر انبیاء، اولیاء اور صالحین کی عقیدتوں کو مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے نکالا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ محبت کریں گے تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا۔ یہ محبت نہیں، بلکہ وہ کفر و شرک کے گڑھے میں گرے ہی اس لیے تھے کہ انہوں نے انبیاء اور صالحین کی محبت کو ترک کر کے شیطان کے دوستوں سے محبت کی حامی بھر لی، ان کی باتیں وہ ماننے لگے۔
انبیاء کی تعلیم کو چھوڑ دیا، صالحین سے محبت کو چھوڑ دیا، عقیدت کو چھوڑ دیا، جب ادھر چھوڑا تو ادھر وہ گر گئے، جب ادھر گرے تو تباہی میں گرے، اور وہ گرے اور اتنے گرے کہ وہ واصل جہنم ہو گئے۔ تو ان سے محبت چھوڑنے کا یہ نتیجہ تھا، نہ کہ ان سے محبت کرنے کا نتیجہ تھا۔ ہمارے دوستوں نے تو گنگا بالکل الٹی بہا دی۔ کیوں؟ آگے میں آیات پڑھ کر بتاؤں گا آپ کو کہ یہ دوستی محبت چھوڑنے کا نتیجہ تھا۔ اب پہلے سنیے کہ وہ امر ربی سمجھ کر رہے تھے۔ قرآن کریم میں یہ آیت بہت مقام پر آئی ہے، بہت مقام پر یہ آیت جو ہے اس کو بار بار اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہاں پر میں جو آیت پڑھ رہا ہوں سب سے پہلے یہ سورۃ الاعراف کی آیت 37 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اس میں دو مضمون ہے آیتوں کے جھٹلانے کا، وہ بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ میں نے جو کنسنٹریٹ کرنی ہے وہ پہلے پر کرنی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افترا علی اللہ کذب، انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے میں اللہ پر جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں دوسری آیات سے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں 93 آیت میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اب وہ جھوٹ باندھنے کو اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا معنی کیا ہے۔ یہاں بعض دوستوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ باندھنے کا معنی یہ ہے کہ وہ خدا کو کہتے تھے، نعوذ باللہ فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ پر جھوٹ تھا باندھا تھا۔ یہ اللہ پر جھوٹ نہیں باندھا۔ کیوں؟ یہ بات تھی تو جھوٹ، مگر یہ اللہ پر جھوٹ نہیں تھا۔ کیوں؟ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا معنی اور ہے، اس کا مطلب اور ہے۔ جھوٹ باندھنے کا مطلب ہے کسی کی طرف منسوب کر دینا کہ اس نے یہ بات کہی تھی اور اس نے وہ بات نہ کہی ہو۔ اب اس آیت میں سورہ انعام کی 93 آیت میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا کیا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او قال اوحی الی ولم یوحا الیہ، اللہ پر جھوٹ باندھنے کا معنی یہ ہے کہ وہ یوں کہے کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کچھ نازل نہ فرمایا ہو۔ یعنی یہ ہے جھوٹ اللہ کی طرف باندھنے کا معنی کہ یہ اللہ نے کہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ نہ کہا ہو، یہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنے کا معنی۔ اب وہ اللہ پر جھوٹ کیا باندھتے تھے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اس سے پہلے یہاں میں یہودیوں کا ایک جو اللہ پر وہ جھوٹ باندھتے تھے اس کی میں آپ کو مثال دے دوں تاکہ وہ بات جو ہے وہ اور کلیئر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت 79 فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی کتاب خود لکھی، کلام خود لکھا اور اس پر کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور سورہ آل عمران 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا کہ کوئی یوں کہے اپنے ہاتھ سے کلام لکھے اور کہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جھوٹا نبی یوں کہے کہ مجھ پر اللہ نے وحی نازل کی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کچھ نازل نہ کیا ہو، یہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ تو مشرکین مکہ جو کاہن تھے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ اب آپ کو بات سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی کہ وہ جھوٹ اللہ پر جو باندھتے تھے وہ کیا جھوٹ تھا۔ اب ان آیات کی طرف پھر چلتے ہیں۔ سورہ اعراف کی جو میں نے آیت پڑھی تھی فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، افتراء کرتے تھے۔ اور وہ کیا افتراء تھا؟ اللہ اکبر، وہ افتراء یہ تھا جس کا ذکر سورہ النساء آیت 48 میں ہے۔ یہ آیت بھی یاد کر لیں، 48 اور 50 آیت، یہ دونوں سورۃ النساء کی
افترا سنیے اب کیا تھا. میں ایک بار پھر دوہرا دوں کہ مشرکین مکہ اور کاہن اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے کہ اللہ نے ہمیں یہ کرنے کا حکم دیا ہے. واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ کرو. اور کیا کرو؟ 48 النساء. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. فقد افترى. اب یہاں میں نے آپ کو لفظ بتایا تھا کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ پر بہتان باندھنا. آج 48 کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں ہے فقد افترى اسما عظیما ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. بے شک اللہ تعالی شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے. اور کیا ہے شرک؟ انہوں نے کیوں شرک کیا؟ فَقَدْ افْتَرَا، انہوں نے اللہ پر بہتان باندھا. کیا بہتان باندھا؟ واللہ امرنا بہا، کہ اللہ نے ہمیں یہ کرنے کا حکم دیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اب میں اپنے ان دوستوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ شرک محبت کا نتیجہ ہے. اب قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ جن قوموں نے شرک کیا نوح علیہ السلام سے پہلے یا بعد میں، یا عمر بن لہی الخزائی کے کہنے پر مکہ میں جب شرک شروع ہوا، وہ تو کہہ رہے ہیں واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں افترا علی اللہ الکذب، وہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے. وہ کہیں اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ اسے امر ربی سمجھ کر کہیں، اور ہمارے دوست یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ تو محبت اور عقیدت کا وجہ سے تھا. ان آیات کے ذریعے سے اب وہ شبہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یہ محبت عقیدت کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ کاہنوں کی اس غلط تعلیم کا نتیجہ تھا جو شیطان کی طرف سے در حقیقت آئی تھی. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمیں نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے یہ کہا ہے کہ ملائکہ خدا کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، جن خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، جننیاں خدا کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، ان کے ساتھ شرک کرو، ان کو خدا کا حصہ دار بناؤ، ان کی عبادت کرو. یہ سارا کاہنوں کا کھیل مچایا ہوا تھا جس سے یہ سارا کچھ ہوا. اس سے عقیدت اور محبت کا قطعی کوئی تعلق نہیں تھا. ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نہیں جی مشرکین مکہ جب قبروں پر جاتے تو وہ صالحین کی قبروں پر جاتے اور جا کر وہاں پر مددیں مانگتے، اور یہاں سے عقیدت شروع ہو گئی. یہ سب افطرا ہے، بہتان ہے. قرآن کریم میں اس کا کوئی ذکر نہیں. وہ کون سی صالح کی قبر تھی مکہ میں جو جاتے تھے؟ اب قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن کچھ کی جا رہی ہے. تو میں نے قرآنی فیکٹ آپ کے سامنے بھائیوں رکھ دیے ہیں کہ یہ جتنا دین تبدیل ہوا تھا، اس دین کو تبدیل کرنے والے اصل میں شیطان تھے اور وہ کاہن تھے، اور کاہنوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے آ کر اس کو درست کیا، صالحین نے آ کر ان کو درست کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ تھا کہ ایک طرف شیطانی انفارمیشن آ رہی ہے، ایک طرف شیطانی اور کاہنی انفارمیشن لوگوں کے سامنے جا رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ کے رسول کچھ فرما رہے ہیں. اب لوگوں کے لیے ہے کہ وہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں. جو انبیاء کی طرف چلا گیا، جو صلحاء کی عقیدت میں چلا گیا، ان کی بات کو مان لیا، وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہو گئے، ان کی آخرت بھی بہتر ہوگی. اور جو کاہنوں کے کہنے پر امر ربی سمجھ کر شرک کرنے لگا، بے حیائی کے کام کرنے لگا، وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو وہ حلال کہنے لگا، جن کو اللہ نے حلال کہا ہے ان کو وہ حرام کہنے لگا. تو جب یہ باتیں ان کے کائنوں پر کہیں تو وہ برباد ہو گیا. لیکن یہ باتیں محبت انبیاء اور صالحین کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یہ باتیں تو ان کی وجہ سے تھیں جو کائنوں نے یہ سارا کھلار کیا تھا.